حافظ حمید صاحب نے قرآن مجید سنایا، انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں یہ طلبہ کرام اور ان کے اساتذہ کرام اور بالخصوص مدرسہ دار مصطفیٰ کے معلمین، مدرسین اور محترم حضرت مولانا مفتی محمد ناصر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کی نگرانی میں ہی یہ مدارس جو ہے الحمدللہ شب و روز دین کی خدمت کے اندر مصروف، اور الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے اس علاقہ باغیہ کے اندر جو ہے جب ہم پڑھ رہے تھے آئے تو یہ باتیں اور یہ مدارس ایک بھی مدرسہ نہیں تھا سوائے ایک وہ پٹھانوں کا جو مدرسہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسہ دار مریم کی برکت سے یہ طلباء وہ طالبات جو وہاں سے پڑھ کے گئی ہے پڑھ رہی ہے، ان کے بھائی کسی کا بیٹا اب الحمدللہ ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ مدرسہ فاطمہ الزہرا کلینک کا جو ہے وہ مرکز علوم ندویہ الحمدللہ شب و روز دین کی خدمت کے اندر مصروف ہے۔ یہ جو قرآن مجید جو ہے وہ سنایا گیا یہ اس مدرسہ کے جو ہے معاونین کے لیے، ان کے بانیان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور وہ محفل اور وہ مجلس بابرکت ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ کا کلام اس کی تکمیل کی جائے۔ یہ آتا ہے کہ جس مجلس کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہو وہاں پر دعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے وفات بیٹھے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ کسی کے 22 پارے، کسی کے 25 پارے، حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں تراویح میں ہمیں سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قرآن مجید کو ان کے سینوں میں محفوظ کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی بات جو ہے وہ ذہن میں یہ بھی رکھ لینی چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھنا ہے اس قرآن مجید کی برکت سے، وہ سر پر تاج ان کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور یہ حافظ قرآن اپنے 10 ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا کہ جن کے اوپر جو ہے وہ جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی۔ اب کرنے کے کام کون سے اس حافظ کے؟ اس حافظ کے کام یہ کرنے کے ہیں کہ قرآن مجید جو پڑھا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بات عمومی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکایت لگائیں میدان محشر میں، جب قیامت قائم ہوگی یہ شکایت لگائیں گے۔ کون لگا رہے شکایت؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میری امت کھڑی ہے، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کو الماریوں میں رکھ دیا، قرآن مجید کی تلاوت تک نہ کی، تلاوت تو کی جا رہی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ عمل تو کیا جا رہا ہے لیکن عمل جو ہے وہ لکھلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور یہ جو قرآن مجید کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کو صرف الماریوں کی حد تک جو ہے وہ سجا دینا یا ان کے ذریعے تعویذ کر دینا، تعویذ جو ہے وہ بنا لینا، یا ان کو شادیوں میں اور زیادہ کر کے جو ہے وہ قسم و قرآن اٹھانے کے لیے قرآن مجید کا استعمال آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی گمبھیر یہ مسئلہ بن چکا ہے، اور لیکن تلاوت کے لیے کوئی نہیں دیا، عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟